الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے متعلق جو باتیں فرماتے ہیں یہ کسی پاگل پن کے دورے سے نہیں. جس طرح اور مقام میں بھی ہے ان هو الا وحی یوحی. اور یہ بات بھی جان لو وما هو بقول الشیطان الرجیم. اور جو باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو سناتے ہیں، امت کے لیے جو پیغام نازل ہوتا ہے، یہ شیطان کی باتیں نہیں، یہ اللہ ذو الجلال کی باتیں، اس رب کی باتیں کہ جو پوری ہستی اور کائنات کی بنانے والے، مالک اور سنبھالنے والا ہے. اور انسان تو پوری کائنات میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو ہے اللہ کی مہربانی سے، اپنے طرف سے کچھ نہیں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں. وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کی بھی باتیں نہیں ہیں. تو پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان باتوں کو ٹکرا کے کہاں جا رہے ہو؟ جہنم قبول ہے، اللہ ذوالجلال کی لعنت قبول ہے، اللہ رب العزت کی قائمی اور دائمی نعمتوں سے محرومی قبول ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن در حقیقت ایک نصیحت ہے، ایک خیر خواہی ہے، ایک درس سے عبرت ہے جس سے نصیحت حاصل کر لیا جائے. پھر کس کے لیے ہے یہ؟ للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے، اہل عالم کے لیے ہے. رب العالمین کا پیغام ہے، رحمت للعالمین پر نازل ہے، اور ہدف عالمین پوری دنیا اور انسانیت. عالمین میں سب کچھ آ جاتے ہیں. چونکہ محور اور مرکز انسان ہے اور انسان کی بنا و بگاڑ سے کائنات پر اثر پڑتا ہے، پھر عالمین کے لیے بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. اقرار و اطاعت اور ایمان کی صورت میں اللہ کی رحمتیں اہل ایمان پر نازل ہوں گی اور ان کا اثرات ہر چیز پر. بارش جب برسے تو کھیت اور کھلیان سبز ہو جائیں، سیراب ہو جائیں، کیڑے مکوڑے بھی خوش، ان کی بھی رزق و روزی اور دانہ پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
ان هو الا ذکر للعالمین، پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام نصیحت، وہ پیغام کہ جس سے پوری انسانیت خیر حاصل کر سکتا ہے. ہاں، لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اعمال صالحہ اور عقیدہ راسخہ پر قائم و دائم رہنا چاہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس پر پائبندی چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے. اور یاد رکھیں، اللہ کی فرمودات پر قائم رہنا ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں، اس کے لیے بھی اللہ کی مشیت چاہیے. اور اللہ رب العزت کی مشیت میں جب بات ہوگی تو اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائیں گے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی مشیت پر قائم و دائم ہونے سے یہ نوبت اور یہ موقع آئے، یہ بات اپنی جگہ. انسان کو اپنے طرف سے ایک نیت ہو، ایک ارادہ، ایک عزم ہو، ایک طلب ہو. جس طرح خوراک، پوشاک، نقد اموال اور وسائل اور اثاثے، یہ بھی تو نصیب کی باتیں ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں. لیکن ان کے لیے ہم دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کی بندگی میں بھی اپنے آپ کو کھپا دو، اپنے آپ کو استعمال کرو. اور یہ یاد رکھو کہ اذا الشمس کوورت سے لے کر اس سورہ مبارک کی آخری آیتوں اور آخری باتوں تک یہ جان لو کہ یہ آپ کے لیے آپ کے خالق اور مالک کی وہ پیغامات ہیں کہ جن میں آپ کا بھلا ہے. اے بنیا، ان میں آپ کا اور میرا بھلا ہے. اللہ کی ذات الصمد ہے، اللہ الصمد، یعنی وہ ذات کی جس کو کبھی کسی کی کچھ اور چھوٹی سی چیز کی ضرورت اور مجبوری پیش نہیں ہے. اور وہ ذات کی پورے کائنات اس کی محتاج ہو. فرعون اپنی فرعونیت کے لیے بھی اس کا محتاج ہو، اور اللہ کے نبی اور رسول علیہم السلام وہ بھی اس کی مدد کے محتاج ہوں. اللہ وہی ذات ہے. یہ قرآن کی آیتیں، یہ سورتیں، یہ فرمودات الہیہ، یہ سب اسی سلسلے سے. تو قرآن کریم اللہ کی کتاب، اس کی نزول انسانیت کے لیے ہے. اس لیے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. یہ بات واضح کر دی. بے شک عرب میں نازل شدہ قرآن، بے شک عربوں کے ہاتھ سے دنیا میں پھیلا ہوا قرآن، اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب صرف عرب کی نہیں، انسانیت کی ہے. اس میں دور اور نزدیک کی بھی کوئی بات نہیں. روئے زمین کے آخری کونے کے آخری انسان سے لے کر دوسرے ذرے کے آخری انسان تک، یہ سب کے لیے ہے. سب کو پہنچنا چاہیے اور سب کو اس کی طلب کے لیے بھی نکلنا چاہیے، تو بات بنے گی. بہرحال ہماری نشست کا وقت بھی ختم ہو گیا اور اس مبارک صورت کی تکمیل بھی ہو گئی. اللہ رب العزت ان چھوٹی موٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہمارے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان مال اور اپنی سب کچھ قربان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سے کام لے لے اور اسلام کی بول کو اللہ رب العزت دنیا میں بالا فرمائے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.